اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ و یاسین الرسول الامجد والنبی المسدد وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالح من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون السلام علیکم یا صاحب عصر الزمان السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا کنیزان زہرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل کی 97 آیت جو مسلسل ہماری گفتگو کا عنوان کلام ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے مرد و زن کی قید نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو اور صاحب ایمان ہو، وَهُمَ مُؤْمِنٌ، یعنی شرط یہ ہے عمل صالح کے لیے کہ وہ صاحب ایمان ہو، مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے۔ ایمان کے ساتھ جو عمل ہے وہ پاکیزہ حیات کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، اور فرماتا ہے اور انہیں ان کے اعمال سے بہتر جزا دیں گے، یعنی کہ جو اعمال وہ کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ انہیں اجر و ثواب ملے گا جو وہ زندگی میں انجام دے رہے تھے۔ یعنی اس مختصر سی حیات میں جو دنیاوی حیات ہے اس کے اندر اگر انسان ایمان کے ساتھ نیک عمل بجا لائے مرد اور زن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کو پاکیزہ حیات عطا کرتے ہیں، اور اس کے اعمالوں کا، نیک اعمال کا اجر و ثواب اس کے اعمال سے کہیں زیادہ اس کو عطا کرتے ہیں جو وہ یہاں کی زندگی میں بجا لاتا ہے۔ تو ایمان کا عمل سے لازم و ملزوم رشتہ ہے، کیونکہ اگر ایمان اور عمل نہیں ہے تو پھر انسان خسارے میں ہے، جیسے کہ سورہ والعصر میں اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک یہ دنیا ہے تمام زمانے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کا جو نقشہ ہے اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ اس تمام زمانے کو جو سمرائز کیا ہے وہ وقت ہے کہ جس کو
روز عاشور کہا جاتا ہے، وقت عصر، اس کو وہاں پر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ پوری انسانیت ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور دوسری طرف چند قلیل صاحبان ایمان عمل صالح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس سورے کو، جسے کہتے ہیں نا کہ پکچرائز کیا ہے، روز عاشور میں اس طرح ڈسکرائب کیا ہے کہ پوری انسانیت، زمانے کی قسم پوری انسانیت خسارے میں ہے، اس میں تمام زمانے اس میں شامل ہیں، پوری انسانیت خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جو صاحب ایمان ہیں، اور نہ فقط صاحب ایمان ہے بلکہ عمل صالح کی منزل پر ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ان کی خصوصیت ایمان اور عمل کی وجہ سے جو فروٹ ان کے، جو ثمر ان کے پاس ہے وہ کیا ہے کہ وہ حق، دو پاورز ہیں ان کے پاس، ایک حق اور دوسرے صبر، جو ان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ عمل صالح ایمان کے ساتھ جو بھی اس کو ادا کرے گا اس کو حیات طیبہ ملے گی بلا تفریق، مرد ہو یا عورت ہو۔ چونکہ ہمارا موضوع گفتگو خواتین سے ریلیٹڈ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ مرد و زن دونوں کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، مگر عورت کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ عورت کے کاندھوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اور جو رسپانسبلٹی اس کو دی ہے تو اس رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ کمالات دیے ہیں، اس کے اندر جو ہے تربیت کی جو رسپانسبلٹی عورت کو دی ہے، انسان کی تربیت کی ذمہ داری جو اللہ نے عورت کو سونپی ہے، تو اس تربیت کی ذمہ داری کے لیے جو خصوصیت یا جو کوالیفیکیشن میں کہوں عام زبان میں جو جس کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے عورت کو اس طریقے سے دی کہ تربیت میں جذبہ رحم اور صبر، اگر ہم کمپیئر کریں، جو کمپیریزن نہیں اصولاً ہونا چاہیے، کیونکہ مرد اور زن کی رسپانسبلٹیز کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ خصوصیات عطا کی ہیں، وہ خوبیاں دی ہیں، وہ صلاحیتیں دی ہیں، مگر بہرحال اگر ہم دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے جو ہے وہ تربیت کی چونکہ ذمہ داری سونپی ہے، لہٰذا اس کے اندر مرد کے مقابلے میں زیادہ صبر ہے، زیادہ قوت برداشت ہے زحمتیں اٹھانے کی، کہ جو کہ کلام الہی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ماں کی اہمیت کو بیان کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے کہ وہ کہ جس نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا اور اپنے شب و روز میں زحمتیں اٹھائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کے اندر یہ خصوصیت، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ زحمت اٹھاتی ہے اپنی مدرہڈ کی وجہ سے، اپنی جو رسپانسبلٹی اللہ نے دی ہے اس کے لیے وہ زحمت اٹھاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے رحم بھی رکھا ہے، کیونکہ تربیت کے لیے پیشنس
اور رحم بہت ضروری ہے. غصہ اور اریٹیشن، ایگریسونیس تربیت میں یہ بہت نقصان پہنچاتی ہیں. اگر ان ایلیمنٹس کو انسان جو ہے تربیت کے حوالے سے استعمال کرے تو پھر وہ تربیت جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ تربیت انسان جس کی جاتی ہے وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے، اس کے اندر ضد آ جاتی ہے، اس کے اندر بیزاری آ جاتی ہے، اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے، وہ زبردستی اس کے اوپر مسلط کی جاتی ہے. اور فطرت انسانی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز زبردستی اگر مسلط کی جائے تو وہ اس کی ضد بن جاتی ہے. اور دین کی سنت بھی یہی ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے. وہ رب العالمین بھی جو ہماری تربیت کرتا ہے اپنے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے، تو وہ کیا فرماتا ہے؟ اپنے اس مربی کو، اس معلم کو جس کو انسان کی تربیت کے لیے بھیجا، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیا کہہ کے کہ دعوت حق دو احسن طریقے سے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. کیوں؟ کیونکہ تربیت کر رہے ہیں انسانیت کی. لہذا رحم جو ہے وہ تربیت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور چونکہ عورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تربیت کی ذمہ داری رکھی ہے، اب برنگنگ جو ایک شخص کی ہوتی ہے تو اس میں بھی ماں کے اندر وہ جو ممتا ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ وہ رحم جو کہلاتا ہے، جس میں وہ اپنے بچے کو، جس میں اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ اپنے بچے کو اپنے رحم میں رکھتی ہے. رحم کا کیا مطلب ہے؟ وہ وجود کہ جو آرام اور راحت کا سبب اور ذریعہ ہو، اس کو رحم کہا ہے. کہ وہاں پر وہ بچہ، وہ نونہال، وہ جو ہے وہاں پر سکون اور راحت سے اس پیریڈ کو اپنے گزارا. وہ عالم ہے، ایک دنیا ہے شکم مادر. اللہ فرماتا ہے شکم مادر ایک دنیا ہے، اور پھر وہ ایک عالم ہے، اور پھر ایک عالم سے وہ عالم مادی میں آتا ہے. جب شکم مادر سے باہر آتا ہے تو عالم مادی اس دنیا میں آتا ہے. وہ بھی ایک عالم ہے، لہذا اس کو رحم کہا گیا ہے. اور پھر جب آغوش مادر میں آتا ہے تو آغوش مادر میں بھی وہ جو ممتا ہے وہ رحم ہی ہے. کیسے ماں اپنی جوانی کی، بھرپور جوانی کی نیند کو قربان کرتی ہے اپنے نونہال کی راحت کے لیے. جب مانگے دودھ دو اس کو، جب بے چین ہو، نجس ہو جائے تو اس کو صاف کرو، جب وہ روئے اس کو کمفرٹ دینے کے لیے اس کو اپنے سینے سے لگاؤ. تو یہ ماں کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ اپنا وہ نونہال، اس کی راحت، اس کا کمفرٹ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ صلاحیت اللہ نے دے کر ماں کو بھیجا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ تربیت ہے. جب تک کہ وہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوگی وہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکے گی. اور پھر جیسے کہ شہید مطہری نے تربیت کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اللہ تربیت کیا ہے اصل میں،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کے اندر جو صلاحیتیں، تربیت انسان کیا ہے؟ حقیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کا نام ہے۔ اللہ نے جو انسان کے اندر جو خصوصیات رکھی ہیں، ان خصوصیات کو جو ہے وہ تربیت کے ذریعے سے حد کمال تک پہنچانا ہے۔ صلاحیتیں موجود ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے، ان کو نرش کرنا ہے، ان کو جو ہے پروان چڑھانا ہے ان صلاحیتوں کو۔ تو تربیت میں کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہیں، فطرتاً اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں۔ جیسے اللہ فرماتا ہے فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، کہ اللہ نے فطرت میں ودیت کر دیا ہے، ڈپازٹ کر دیا ہے اس کی انسٹنکٹ کے اندر وہ تمام خصوصیات کہ جو اس کی تخلیق کے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، جس کی اس کو نیڈ ہے، وہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ یعنی کہ ہماری جبلت میں ہے اس کریٹر کو ماننا اور اس کی وننس کا اقرار کرنا۔ ایک ہدایت ہے جو فطری ہدایت ہے، جو اللہ نے دے کر بھیجی ہے، اور پھر اس فطری ہدایت پر عمل کرنے کی اس میں خصوصیات دی ہیں۔ اور پھر جب وہ انسان ان فطری ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو پھر وہ فطری ہدایت جو ہے اس کو انہینس کرتی ہے وہ آغوش مادر، وہ ماں جو اس کی ان خصوصیات کو اس کے اندر سے ابھارتی ہے اور اس کی شخصیت کو کمال تک پہنچانے میں اس کی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ تو ماں کا کام ہے عین فطرت جو اللہ نے جبلت اس انسان میں جو ودیت کی ہے اس کو ابھارے، اس کو سنوارے، اس کو نکھارے، اس کو پروان چڑھائے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ فطرت نے جو ہدایت کی ہے اسی کو، اگر فطرت کے خلاف اگر تربیت ہو اور ٹریننگ ہو تو انسان اپنی اصل کو، یعنی کہ کوئی بھی مخلوق ہے وہ اپنی اصل کو کھو دیتی ہے۔ فار ایگزامپل شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے نا، شیر تمام حیوانات میں کا بادشاہ ہے، اس کا کام ہے چنگھاڑنا، ایک روب، ایک دبدبا۔ اس کی جبلت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ رکھا ہے اس کے اندر، مگر اس کی فطرت میں وہ چیز ہے۔ مگر اسی شیر کو اگر آپ سرکس کے لیے ٹرین کریں تو اس کی نیچر، اس کی انسٹنکٹ کے برخلاف، فطرت کے اگینسٹ اس کی جب ٹریننگ ہوگی تو اپنی اصل کو کھو دے گا۔ وہی شیر جو جنگل میں ایسا خوف و ہراس پیدا کرتا ہے، ایسا اس کا جلال ہوتا ہے، مگر سرکس کا جو شیر ہے وہ بھیگی بلی بنا ہوا ہوتا ہے،
کیونکہ فطرت کے اگینسٹ جو تربیت ہوئی تو وہ اپنے اصل کمال سے محروم ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے انسان کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرفان رکھا ہے، کمال رکھا ہے، بلندی رکھی ہے، اس کو اشرف بنایا ہے، اگر اس کی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لایا گیا تو اس کے برخلاف اس کو کیا تو اس کا کام ہے پرواز کرنا، بلندی کی طرف، عروج ہے، معراج ہے، بلندی کی طرف پرواز ہے اس کی. اور اگر اس کی اس فطری تقاضوں کو پورا نہ کیا تو وہ پستی اور ظلمت اور تاریکی میں گر جاتا ہے اور اس گھڑے میں جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. لہذا تربیت ماں کی چاہے تو انسان کی اصل جو مرتبہ اور مقام اور منزلت ہے، انسان اس مرتبے اور مقام کو پا سکتا ہے. اور اگر ماں تربیت میں کوتاہی کر دے تو پھر انسان اپنی اشرفیت کو کھو دیتا ہے، پھر وہ حیوان تو کیا، حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے، جو اسلامی سو کال معاشرہ، بالخصوص اہل تشیع جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل بیت کے فالوورز، ہم جو کہتے ہیں اہل بیت سے منسلک ہیں، تو ہمارے پاس تو ایسے تربیت گاہیں ہیں، ایسی مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کی ہے کہ وہ تمام خصوصیات و صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے اندر ودیت کی تھیں، ان سب کو اس طریقے سے پروان چڑھایا ہے کہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے تربیت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ کمال، کیونکہ ماں نے وہ معرفت دی کہ اس کمال تک پہنچ جائے کہ وہ ذریعہ بن جائے لوگوں کی حاجات کی برآوری کے لیے اس سے توسل کیا جائے. کون؟ باب الحوائج حضرت عباس. جناب ام البنین کیسی خاتون ہے کہ ہمیں ملتا ہے، علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حاجت رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے اس کی حاجت جلد قبول ہو جائے تو ایک فاتحہ، سورہ فاتحہ مادر عباس کو ہدیہ کرے تو سرت کے ساتھ اس کی حاجت پوری ہوتی ہے. یہ مقام ہے جو ام البنین کا کہ ان کا واسطہ دے دو تو پھر اس کی بارگاہ سے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے جو ام البنین کے واسطے سے کی جائے. کیوں یہ مقام ان کو ملا ہے؟ زوجہ علی ہے اس لیے، اور بھی ازواج تھی مولا علی کی، مگر جو ام البنین کو مقام اور مرتبہ ملا وہ کیوں ملا؟ تربیت ایسی کی. اللہ نے 4 بیٹے دیے اور چاروں بیٹوں کو ایسی معرفت امام ان کے اندر منتقل کی ہے کہ چاروں بیٹوں نے امام کے ساتھ ان کے مشن میں ان کا ساتھ دے کر جام شہادت نوش کیا ہے. اور اس میں ظاہر ہے حضرت عباس
پوری تاریخ انسانیت میں ایسا لائل، ایسا وفادار، ایسا ڈیڈیکیٹڈ، ایسا کمٹمنٹ پر اپنے اسٹک ہونا نظیر نہیں ملتی ہے. ایسی ماں نے تربیت کی ہے بچپن سے، ایسی خاندان رسالت کی معرفت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معرفت، اس طریقے سے ودیت کی ہے اپنی اولاد کو کہ فرماتی ہیں عباس تمہارے بابا بھی علی ہیں، حسنین کے بابا بھی علی ہیں، مگر خبردار کبھی ان کی برابری نہ کرنا، ان کی برابری نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ فرزند زہرا ہیں اور تم اس زہرا کی کنیز کے فرزند ہو، لہذا یہ آقا اور غلام کا رشتہ ہے. کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا، کبھی اس خوش فہمی میں نہ ہونا کہ میں بھی ان کے برابر ہوں. نہیں، وہ آقا ہیں اور تم غلام ہو. اور اس طریقے سے ان کی یہ بات گوش گزار کی ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس نے کبھی امام حسین کو بھائی کہہ کے ایڈریس نہیں کیا ہے، ہمیشہ آقا سر تسلیم خم. جب جناب زینب سے مخاطب ہوئے شہزادی کہہ کے مخاطب ہوئے، میں آپ کا غلام، آپ شہزادی ہیں. امام حسن امام حسین میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں. اس طریقے سے معرفت امام اور معرفت اہل بیت ام البنین نے اپنی اولاد میں منتقل کی. اس طریقے سے تربیت کی کہ کبھی ان کے برابر اپنے آپ کو نہ سمجھنا. اور ایک غلام کی کیا کوالٹی ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، غلام کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ عباس تمہیں معلوم ہے غلام کسے کہتے ہیں؟ غلام اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سبمیشن ہو، جو اپنے آپ کو اپنے مالک اپنے آقا کے سپرد کر دے، پھر اس کی اپنی ذات، اپنی پسند، اپنی ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. پھر وہ اپنے آقا کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم کرتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے اپنے آقا کے آرڈرز کو اوبے کرنا. یہ اللہ کے نمائندے، اللہ کی حجت ہے، لہذا تم نے ان کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے، کیونکہ ان کا حکم رسول ہے، ان کا حکم خدا ہے. لہذا اپنے آپ کو ہمیشہ غلام اور ان کو اپنا مالک اور آقا تصور کرنا. اس طریقے سے تربیت کی، ایسے ادب سکھایا. ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تھا وہ کبھی بھی حضرت عباس نے بریک نہیں کیا کہ کبھی کسی احترام اور ادب میں کوئی گستاخی ہوتی. سنس چائلڈہڈ اس طریقے سے اطاعت کرتے تھے کہ بہت چھوٹے تھے حضرت عباس. اور مولا علی تشریف فرما تھے، امام حسن امام حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ امام حسین کو پیاس لگی تو مولا عباس دوڑے اور انہوں نے جا کر کوزہ آب بھرا
اور بڑے ادب کے ساتھ سر پہ رکھ کر اپنے آقا کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قدم بڑھائے. ابا کے دامن میں آپ کا پاؤں جو ہے وہ الجھا اور وہ پانی جو آپ نے اپنے سر پر کوزے میں رکھا تھا اس سے آپ کا لباس تر ہو گیا. اس حالت میں جب وہ اپنے بابا کے قریب پہنچے ہیں، امام حسین کے سامنے آئے ہیں، تو امام حسین کی آنکھوں میں اشک جاری ہوئے اور مولا علی نے فرمایا کہ بیٹا عباس، آج تم حسین کی پیاس بجھانے کے لیے جو آئے ہو اور تمہارے جسم پر وہ پانی گر کے تمہارے جسم کو تر کر گیا، کل وہ وقت بھی آئے گا جب حسین کے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے تمہارا لباس تمہارے اپنے خون سے تر ہوگا. یہ تربیت ام البنین جو کہ کربلا میں ہمیں وفا کی صورت میں عبد صالح کہہ کے معصوم امام نے آپ کو زیارت میں یاد کیا ہے. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، عبد صالح، وفادار، لائل، مطیع، تسلیم و رضا کی منزل پر. اور کربلا میں نظر آیا. یقین کریں حضرت عباس کی وفا، حضرت عباس کا صبر، حضرت عباس کی تسلیم و رضا اپنے وقت کے امام کے آگے کہ سب کو اذن جہاد مل رہا ہے، مگر جو سب سے زیادہ دلیر ہے، سب سے زیادہ شجاع ہے، جس کا خوف افواج یزیدی کو میں لرزہ طاری کر رہا ہے، جس کا وجود افواج یزیدی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اسی بہادر و شجاع کو امام حسین نے اذن جہاد نہیں دیا. حد ہے کہ اونو محمد جیسے چھوٹے بچوں کو بھی اذن جہاد ملا، مگر حضرت عباس کو اذن جہاد نہیں دیا. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ حضرت عباس کے چہرے کا رنگ بدلا ہو یا ان کے چہرے پہ اس حوالے سے کوئی آثار نمایاں ہوئے ہوں. سر تسلیم خم حکم امام نے فرمایا عباس تمہارے سپرد سقائی ہے، جاؤ کربلا کے پیاسوں کی پیاس بجھانے کا سامان کرو. حضرت عباس نے سر تسلیم خم کیا. مشکیزہ لینے کے لیے اس خیمے میں تشریف لے گئے کہ جہاں پہ تمام مشکیزے رکھے جاتے تھے. 3 دن سے پانی بند ہے، لہذا تمام مشکیزے سوکھے تھے. اب جب خیمے میں گئے کہ جہاں مشکیزے تھے تو ایک عجب سما دیکھا. کیا دیکھا؟ دختر حسین کے ساتھ کربلا کے پیاسے بچے اس خیمے میں اکٹھا ہیں اور سب نے اس خیمے کی زمین پر اپنے رخسار رکھے ہوئے ہیں اور دختر حسین کہتی ہے مشکیزے ہٹاؤ تو زمین پہ کچھ تری ملے گی، لہذا اپنے اپنے رخسار اس پہ رکھ دو تاکہ تشنگی کی شدت میں کمی آ جائے. مظلوم عباس کے لیے یہ منظر بہت دل برداشتہ ہوئے میرا مولا. اور آپ نے جناب سکینہ کو مخاطب کیا. چاہنے والی بھتیجی نے جو چچا عباس کو دیکھا
تو اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرائی۔ مولا نے بھتیجی کی بے زبانی میں اس کا مقصد سمجھ لیا، کہا سکینہ پریشان نہ ہو، تمہارا چچا پانی لینے جا رہا ہے، پانی کا انتظام کرے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ سکینہ کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہوا، پیاسے بچوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہیں میرے چچا نے کہا ہے کہ پانی کا انتظام کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اپنے اپنے ہاتھوں میں کوزے سمیٹ لو، بہت جلد ہماری تشنگی دور ہو جائے گی، ہمارے سوکھے لب، ہماری زبانیں کہ جو پیاس کی شدت سے کانٹے آ چکے ہیں، بہت جلد ان میں تری آنے والی ہے۔ بس عزاداران امام حسین تمام بچے کوزے لیے ہوئے منتظر ہیں، چچا عباس پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ عزاداران امام حسین حضرت عباس کا دریا پر جانا، اللہ اکبر، کیا فاج یزیدی خوف عباس سے خود ہی دور ہوتی چلی گئی۔ عباس کی بہادری کی دہشت تھی۔ مولا عباس ترائی کے پاس گئے اور اس کے بعد آپ نے اس سکینہ کی مشکیزہ کو پانی میں جو ہے اس کے قریب لے کر گئے اور آپ کے ہاتھوں نے پانی کو چھوا۔ میرا مولا رونے لگا، اپنے آقا کی پیاس یاد آئی، اپنی بھتیجی کی پیاس یاد آئی۔ عزاداران امام حسین چلو میں پانی لیا، مولا کے پاس اختیار تھا، پانی پی سکتے تھے، مگر سلام ہو عباس کی وفا پر کہ جس نے پانی کو پھینک دیا، کہ کیسے ممکن ہے آقا کی زبان خشک ہو اور میرے ہونٹوں کو پانی لگ جائے۔ مشکیزہ کو بھرا، سوکھی مشک تھی، کچھ وقت لگا، اور جتنا وقت لگا نا اس کا فائدہ عمر سعد نے اٹھایا۔ پورے لشکر کو جو خوف عباس سے دور چلا گیا تھا اکٹھا کیا اور سب کو کہا نشانہ باندھ لو، تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا، نیزہ برداروں کو کھڑا کر دیا۔ عزاداران امام حسین جب عباس مشکیزہ بھر کر اپنے ناقے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی تو اب جو ترائی سے اوپر کی طرف آئے تو پورا لشکر سامنے۔ عزاداران امام حسین حکم امام تھا، جنگ کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، صرف پانی کا انتظام کرو۔ امام کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے عباس نے جنگ نہیں کی، بس تلوار اٹھائی تو مشکیزے کی حفاظت کے لیے، مشکیزے کی حفاظت کے لیے کہ پانی پہنچ جائے کربلا کے پیاسوں تک۔ بس عزاداران امام حسین افواج یزیدی نے حملہ کر دیا، اللہ اکبر، مگر میرا مولا عباس ہر حملے کو اپنے اوپر لے رہا ہے اور مشکیزہ کو بچا رہا ہے، مگر ایک شقی نے درخت کے آڑ میں میرے مولا عباس کے ایک بازو کو قلم کیا، پھر دوسرا بازو قلم ہوا۔ اب عباس کے پاس مشکیزہ کو بچانے کے لیے اور کچھ انتظام نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہاتھ نہیں ہے، کس طریقے سے سپر سے مشکیزہ کو بچائیں۔ اب جو تیروں کی بارش ہوئی ہے اور مشکیزہ پہ تیر لگے، بس عباس جس کا رخ خیام حسینی کی طرف تھا، ایک مرتبہ جب دیکھا اہل حرم نے کہ علم آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ پھر علم نظر نہ آیا،
حضرت عباس نے دیکھا جیسے ہی مشکیزے میں تیر لگا اپنا رخ واپس موڑ دیا ترائی کی طرف۔ عزاداران امام حسین مولا حسین جو درے خیمہ سے دیکھ رہے ہیں، علم عباس نظر نہیں آ رہا، سمجھ گئے مولا، لہذا علی اکبر سے کہا بیٹا چلو، تمہارا چچا نظر نہیں آ رہا، مظلوم امام۔ حضرت عباس کے لاشے کی طرف بڑھے، ایک قدم جھکتے تھے، ایک بازو اٹھاتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے، پھر ایک بازو اٹھاتے تھے، ترائی تک پہنچے تو کیا دیکھا؟ حضرت عباس ایڑیاں رگڑ رہے، مشکیزہ سینے پر ہے اور سینے پر مشکیزہ میں تیر لگے ہوئے ہیں۔ مظلوم امام نے بہت چاہا کہ حضرت عباس کو اٹھا کر خیمے میں لے کر جائے، مگر مظلوم عباس نے کہا آقا آپ سے گزارش ہے، مجھے خیمے میں نہیں لے کر جائیے گا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کر آؤں گا، وہ وعدہ وفا نہ کر سکا۔ بس عزاداران امام حسین مظلوم امام نے حضرت عباس کے سر کو اپنے زانو پر لیا، اللہ اکبر، سر زانو پر رکھ رہے ہیں اور عباس سر کو ہٹا رہے ہیں، مولا بار بار رکھ رہے ہیں، عباس ہٹا دیتے ہیں، مولا کہتے ہیں عباس عباس میرے بھائی، کیا اپنے بھائی سے ناراض ہو؟ کہا نہیں مولا، آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ کے آگے سر تسلیم خم ہے، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا وقت آخر ہے تو آپ میرے سر کو اپنے زانو پر رکھ رہے ہیں، مگر جب آپ کا وقت شہادت ہوگا تو کون ہوگا جو وقت آخر آپ کے سر کو اپنی آغوش میں رکھے گا؟ اللہ اکبر۔ عزاداران امام حسین حضرت عباس کا علم تھاما مولا نے، حضرت عباس نہر فرات پر ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، مظلوم امام کو سہارا دے کر علی اکبر نے اٹھایا، پرچم عباس خیمے کی طرف آ رہا ہے، جناب سکینہ کی امید بندھی، اے کربلا کے پیاسے بچوں، میں نے نہ کہا تھا کہ چچا پانی لے کر آئیں گے، مگر جیسے ہی علم قریب آیا تو کیا دیکھا؟ علم چچا کے ہاتھ میں نہیں، بابا کے ہاتھوں میں ہے، بس علمان الفیس کی صدائیں، وہ عباسہ کی صدائیں، جناب زینب علم کے چاروں طرف بیویوں کو جمع کر کے سرو سینہ پیٹ رہی ہے، ہائے میرا عباس، ارے میرے پردے کا محافظ کہاں ہے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔